بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب لیڈر آف دی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا نیوٹرل نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سائرہ بانو صاحبہ ہیں اور شرجیل میمن صاحب ہیں. زبیر صاحب آپ ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے. سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھوں گا, کیا یہ نام مسلم لیگ نون نے پرپوز کیا ہے ڈار صاحب کا پرائم منسٹر کے انٹرم پرائم منسٹر کے لیے؟ نہیں, تک نہیں کیا. میرا خیال ہے آپ نے خواجہ آصف کی جو سٹیٹمنٹ پہلے اگر میں سن سکا تھا ٹھیک طرح سے, وہ فیکٹ بھی ہے کہ اس پر تو ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہے. ابھی اگر کسی لیول پر ہوئی ہو اور جس کا خواجہ آصف کو بھی نہ پتا ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے. سو آئی تھنک اٹس مور آف اسپیکولیشن. ایک پروگرام کرنے شروع کرتی ہیں, سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گیا, بٹ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ خبریں ڈار صاحب نے خود لگوائی ہیں سر؟ میرا خیال ہے جی, یہ خبریں ڈار صاحب نے خود ہی لگوائی ہیں کیا؟ اچھا, میں نے ڈیفینیٹلی نہیں, میں تو نہیں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا, لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے کہ کبھی کوئی پوزیشن آ رہی ہوتی ہے تو نام کچھ لگوانے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ لگوانے شروع کرتے ہیں نام جن کا کوئی چانس نہیں ہوتا. اس کیس میں نہیں میں کہہ رہا, ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں, اور کچھ پک کر لیتے ہیں, کسی کے پاس فون آ گیا میڈیا والے کا. بٹ اسحاق ڈار صاحب تو بہت بڑے لیڈر ہیں پی ایم ایل این میں, ان کو اس قسم کے نام میڈیا میں سرکولیٹ کروانے کا کوئی شوق نہیں ہوگا. اگر ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی میاں نواز شریف سے بات کر سکتے ہیں. تو آپ نے پہلا جملے میں یہ کہا زبیر صاحب کے لوگوں کو شوق ہوتا ہے, لوگ نام سرکولیٹ کرواتے ہیں. میں اس کیس میں نے یہ کہا, دیکھیں ایک سیکنڈ, لیکن کیونکہ سمدھی ہیں, میں ان کے خلاف پارٹی میں نہیں ہو سکتا, ان کو اپنے مخالف نہیں کر سکتا. میں کہوں یہ ڈار صاحب یہ نہیں کر سکتے لیکن باقی لوگ کر لیتے ہیں. نہیں, میں نے کہا بہت سی پوزیشنز ایسی آتی ہیں جو میرے تجربے میں. چلے میں آپ کو ایک اور سوال پوچھتا ہوں, میرا آپ سے ایک اور سوال ہے, چھوڑے اس چیز کو. ڈار صاحب سے 2 سوال پوچھے گئے جب یہ انٹرویو چل رہا تھا, جس کی وجہ سے اس چیز میں اتنی سٹیم بھر گئی. اگر سارے سٹیک ہولڈرز اگری کر جاتے ہیں تو کیا آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں؟ جواب, مجھ پر ماضی میں بھی ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں, میں نے کسی قسم کا پولیٹیکل انفلوئنس اور میرے خلاف میرٹ کام نہیں کیا. اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے لے لیتے ہیں. اس کا ترجمہ اور تشریح یہ ہے کہ ہاں جی اگر مجھے بنایا گا تو میں بننے کو تیار ہوں. کہہ دیتے نہیں جی اس طرح کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ. سو انہوں نے اس چیز کو ہوا دی. دوسرا سوال تو میں پہلے چلا چکا ہوں, جو دوسرا انہوں نے جو بات کہی تھی ڈار صاحب نے. ایک اور چیز, ایک اور سوال پوچھا گیا. ڈار صاحب خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. ڈار صاحب میں نے بھی آج دیکھی ہے, میں ایک بیسک مسلم ہونے کے ناطے بلیو کرتا ہوں کہ کسی بھی آفس آپ کو اسپائر نہیں کرنا چاہیے, خود اس کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, پلاننگ نہیں کرنی چاہیے. مطلب اگر مل جائے ٹھیک ہے, میں پیچھے نہ مطلب انہوں نے خود ہوا دی ہے ساری بحث کو. اچھا, یہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ ڈار صاحب سے کلیریفائی کر سکتے ہیں یہ ان کا کیا مطلب تھا. حالانکہ دیکھیں نا, ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن اس کا پی ایم ایل این سے یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے. بہت سے لوگ خواہش رکھتے ہیں کوئی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے, بلکہ زیادہ تر پولیٹیشین, زیادہ تر 90% سے زیادہ ضرور خواہش رکھتے ہیں. وہ پالیٹکس میں ہے کیوں, اور اس میں صرف پاکستانی پولیٹیکل لیڈر سر الیکٹ ہو کے آنے میں اور ایک نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں زبیر صاحب فرق ہوتا ہے. دس از ناٹ نہیں, آپ یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, بٹ ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں. لیکن ایک تو میں مفروضوں پر میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے کافی سوچا کہ آپ کے پروگرام میں کیا کہوں گا, اور اس کا بیسک جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک سو مفروضوں کی بنیاد پر. ویسے آپ کو 4 منٹ لیٹ یہ بات یاد آئی ہے جی, یہ بات کے مفروضوں پہ جواب نہیں دینا چاہیے, آپ کو 4 منٹ لیٹ یاد آئی ہے. نہیں 4 منٹ میں نہیں, آج پورا دن یہ سرکولیٹ ہو رہی تھی, اور ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں ظاہر ہے ود ان دا پارٹی, اور ٹرائی کرتے ہیں کہ اس پر کیا مطلب ریالٹی ہے کیا. سو ریالٹی میرے پاس جو آئی ہے اس میں کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں اس وقت, کہیں کسی لیول پر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ہے. خواجہ آصف جیسے سینئر ترین لیڈر نے, وہ بھی بہت کلوز ہیں میاں نواز شریف سے. سر کل آپ کہہ رہے تھے زبیر صاحب کے ڈار صاحب بڑے اچھے امیدوار ہوں گے, ان کو بننا چاہیے. کس نے کہا ہے یہ؟ میں نے سنا آپ نے کہا. نہیں, میں نے نہیں کہا. میں نے یہ ہاں, میں بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے. کل سما پر میں تھا, میرے سے 3 دفعہ پوچھا, میں نے تینوں دفعہ یہ کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں نے ایک اور چیز کہی تھی جو میں ابھی دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں,
وہ کیئر ٹیکر کی جو ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے بھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا تھا، میں اپنا سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. جب بنگلہ دیش میں کیئر ٹیکر کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں اور سب ایکسپٹ کر سکتے ہیں، انڈیا تو خیر بہت بڑی ڈیموکریسی ہے. لاجک میں بتاتا ہوں آپ کو، ہونا ایسے ہی چاہیے. پوری دنیا کے بڑے ممالک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، 2 اسمبلیاں جاتی ہیں، کہتے ہیں پیسے دے دیں، حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیں گے. الیکشن کمیشن جا کے حکومت کے ساتھ رل جاتا ہے، مل جاتا ہے اس کے ساتھ، کہتا ہے نہیں الیکشن ہوں گے، ہم یہ نہیں کریں گے. اس وجہ سے ایک ماحول ہوتا ہے جس میں آپ یہ کہتے ہیں، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اگر قد کاٹ کے لوگ ہوں، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نظام کو جمہوری تقاضوں کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، پھر نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر قد چھوٹے سیاستدانوں کے ذاتی مفاد جمہوریت اور قومی مفاد سے اوپر ہوتا ہے، اس وجہ سے جی میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی کیئر ٹیکر 2013 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا تھا، کیا ہوا؟ 2018 میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں ہوا تھا، کیا ہوا؟ اس الیکشنز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی اور سب نے گالیاں دی کہ جی بڑی دھاندلی ہوگی دونوں الیکشنز پہ. یا تو کیئر ٹیکر کی وجہ سے کوئی متفق ہوں، اور دوسری بات یہ کیوں ہم اتنا ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں؟ اگر ہم نے حرکتوں کی وجہ سے اور انڈیپینڈنٹ بنانا ہے تو اس کو الیکشن کمیشن کو بنائیں. جو حرکتیں ہم دیکھتے ہیں اس وجہ سے شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے. جاننے سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جاننے سے پہلے آپ کو پتا ہے کیئر ٹیکر آنے والا ہے، اپنی مرضی کی بیوروکریسی لگا کے جاتے ہیں، اپنی مرضی کی فیلڈنگ سیٹ کر کے جاتے ہیں، اپنے مرضی کا الیکشن کمیشن لگتا ہے، اپنے مرضی کے ممبران لگتے ہیں جن کے بارے میں سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ ہماری خدمت کریں گے آ کے، جن میں بہت بڑے بڑے آفیسز کی بات کروں گے جس کو سیٹ اپ کیا جاتا ہے. اس وجہ سے شک ہوتا ہے. میں ایک سیکنڈ زبیر صاحب آ رہا ہوں، اس کا جواب میں کیا کیئر ٹیکر ہونا چاہیے اس میں دیکھیے گا. ایک میں صرف لاسٹ کہہ دوں، آپ نے فیلڈنگ کی بات کی تھی، ڈکی برڈ بڑا بہترین امپائر تھا، اور وہ انگلینڈ جب نیوٹرل امپائرز نہیں شروع ہوئے تھے تو اس کی سب عزت کرتے تھے. تو اگر آپ ایک اچھے الیکشن کمشنر ہیں اور اگر آپ اس کو بیف اپ کریں ریسورسز کو، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے. میں تو بالکل اس چیز پر ایگری نہیں کرتا، بیکاز آپ تقریباً 6 مہینے ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ 24 کروڑ 23 کروڑ عوام کا مسئلہ تو وہیں کا وہیں پڑا رہتا ہے، کام سارے رک جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو دس از اے وائبل وے گوئنگ فارورڈ. اور جو بھی نئی اسمبلی نیکسٹ ٹائم آئے گی اس میں یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جس دن سیاستدان اپنے آپ کو بدل لیں گے نا، آئی اگری کہ میں نے جیسے کہا دنیا کے بہت کم ممالک میں نگران سیٹ اپ آتا، گنی چنے 10-12 ممالک ہیں جس میں شاید ہوگا. میں نے جو بڑے ممالک دیے، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا اور بنگلہ دیش میرے پاس سامنے آئے، اور جو بڑی مثالیں ہم دیتے ہیں اپنے بنگلہ دیش میں نہیں